بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جنت میں میاں بیوی کے تعلق کی کیا نوعیت ہوگی، نیز کا جنت اور اس کی نعم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں 5 مختلف سوالات عورتوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب مفتی کرام کس طرح دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے اس میں سوال یہ آتا ہے کہ دنیا میں میاں بیوی ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی اکٹھے ہی ایک ہی جگہ یا ایک ہی گھر میں رہیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں بیوی اپنے شوہر کے تابع دار ہوتے ہوئے زندگی گزارتی ہے، یعنی جو میاں صاحب کہتے ہیں ویسا ہی کرتی ہے، تو کیا بیوی جنت میں بھی شوہر کے تابع دار ہوگی یا تابع داری سے آزاد ہوگی اور اپنی زندگی جیسی چاہے گی گزارے گی؟ تیسرا سوال اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جتنے بھی جنتیوں کے انعامات بتائے ہیں، کیا وہ انعامات مرد و عورت کے لیے برابر ہوں گے یا مردوں کے لیے زیادہ انعامات ہوں گے اور عورتوں کے لیے کم؟ چوتھا سوال اس میں یہ ہے کہ بحیثیت عورت جب عورتیں یہ پڑھتی ہیں کہ شوہر کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی، تو ان کے خیال میں یہ بات آتی ہے اور ان کو یہ بات تنگ کرتی ہے کہ پھر جنت میں بیوی کی اپنے شوہر کے سامنے ان حوروں کے ہوتے ہوئے کیا اہمیت ہوگی، یعنی بیوی اور حوریں کیا برابر ہوں گی؟ اس سلسلے میں 5واں سوالات یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کو کیا انعامات ملیں گے؟ کچھ عورتیں چاہتی ہیں کہ ان سوالات کے جواب ملے، اور ہر عورت کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آتا ہے۔ آج میں علامہ محمد یوسف، جو کہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے فتوے کی روشنی میں ان سوالات کے جواب دوں گی، تاکہ عورتوں کو بھی سکون حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی برابر کی جنت بنائی ہے۔ اصل میں جب بھی علماء کے بیانات سنیں یا علماء کی کتابیں پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت صرف مردوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس میں سارے انعامات بھی صرف مردوں کے لیے ہی ہیں۔ عورت صرف مرد کے سکون کے لیے بنائی گئی ہے، بذات خود عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عورت کوئی اور مخلوق ہے، جبکہ اصل مخلوق تو مرد حضرات ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ہے جس میں کہ جنت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، جس کا نام ہے جنت کے دلکش مناظر، جو کہ ادارہ تالیفات اشرافیہ نے شائع کی ہے۔ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واضح رہے کہ مومن کے لیے سب سے اہم چیز اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ اس دنیا کے بعد یہی چیز کام آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت کا حصول مرد یا عورت کسی خاص جنس کے ساتھ نہیں رکھا ہے، بلکہ جو کوئی مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جنت میں داخل ہو جائے تو وہاں اس کا دل ہر قسم کے میل اور برے خیالات سے پاک ہوگا، وہاں کسی قسم کے بیہودہ خیالات نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جو بھی اس طرح کے خواتین سوال کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور دیگر باتوں میں پڑھ کر اپنے جذبات کو ماند نہ ہونے دیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا سوال تھا کہ کیا دنیا میں میاں بیوی ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی اکٹھے ہی ایک ہی گھر میں رہیں گے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ایک ساتھ رکھیں گے، بلکہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک جنت میں داخل ہو جائے اور دوسرا اپنے اعمال کی وجہ سے پیچھے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے جنت میں پہنچائیں گے۔ اگر دنیا میں دونوں کے درمیان کوئی رنجش ہو بھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان رنجشوں کو ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو تمام حوروں کی سردار بنائیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا دنیا کی طرح آخرت میں بھی بیوی اپنے خاوند کی تابع دار ہوگی جنت میں بھی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز مہیا کریں گے جسے انسان کا دل چاہے گا، وہاں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جنت کی زندگی کا دنیا کی زندگی سے موازنہ اور قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ عورت بھی اپنی من چاہی زندگی گزارے گی، لیکن وہاں دنیا کی زندگی کی طرح کسی قسم کی کوئی بےہودگی نہیں ہوگی۔ تیسرے سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور سنت مطہرہ میں جنتیوں کے لیے جو جو نعمتیں بتلائی گئی ہیں وہ نعمتیں، اور ان نعمتوں میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔
رہی یہ بات کہ عورتوں کی حوروں کے ہوتے ہوئے، یعنی دنیا میں جو بیویاں ہیں، جب مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو ان کی دنیا کی بیویوں کی ان حوروں میں کیا حیثیت ہوگی، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ عورت جنت میں اپنے شوہر کو ملنے والی حوروں سے افضل اور ان کی سردار ہوگی۔ جنت میں عورت کو ملنے والے انعامات کے سلسلے میں عرض ہے کہ ایک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کرے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر عورت کو ملے گا، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا، اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ باقی یہ خواہش کہ ایک عورت بیشک وقت کئی مردوں کی بیوی ہو، یہ خلاف فطرت بھی ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے، اور روز حشر آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے، اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ میری یہ کاوش اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔